أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو قبائل کو تو پہلے ہی مدینہ سے دفع کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ یہ اندر موجود تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے پیٹھ سے چھرا گھونپنا تھا۔ جنگ لڑنے والے جو فوجی ہوتے ہیں نا، جوان ہوتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھنا یہ ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق بھی نازیبا قسم کے الفاظ بول رہے سے ان کی عہد شکنی کا انتقام اور بدلہ لینا اور اس کی انہیں سزا دینا باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 25 سے 27۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کا انجام اور اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ غزوہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اپنے فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ اور تیز آندھیوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور ایمان والوں کو لڑنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، مسلمانوں کو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، بغیر لڑے ہی اللہ پاک نے ایمان والوں کو نصرت اور فتح عطا فرما دی۔ اور وہ کافر جو مکہ سے آئے تھے یا بنو غطفان اور دیگر قبائل کے لوگ مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور آج مٹھی پر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان کو اس زمین سے مٹا ہی دیں گے۔ یہ روز روز کی کل کل، یہ توحید، یہ شرک، یہ ہمارے باپ دادا کے بنائے ہوئے بناوٹی مذہب کو یہ برا بلا کہنے والے، یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں۔ یہ ان کے عزائم تھے، یہ ان کے منصوبے تھے، اور یہ ان کی خواہشات اور یہ ان کے لڑائی کے مقاصد تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی وہ پورا نہیں کر سکے۔
نہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو سکے، نہ مسلمانوں کو وہ قتل کر سکے، نہ مسلمانوں کا وہ مال ہی غنیمت بنا کر لے جا سکے، نہ مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا سکے، نہ مسلمانوں کے بچوں کو غلام بنا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے، ایک مقصد بھی پورا نہیں کر سکے، اور پورا 1 مہینہ مدینہ کی سرحدوں پر ڈیرے ڈالے اور ڈیرے جمائے ہوئے بیٹھے رہے۔ اس سے بڑی ان کی ذلت و خواری اور کیا تھی؟ اور اس سے بڑی مسلمانوں کی فتح اور نصرت کیا تھی؟ بغیر کسی صحابی کی، بغیر کسی مسلمان کی جان کا نذرانہ پیش کیے، بغیر کسی کے زخمی ہوئے، اللہ پاک نے اتنے بڑے اتحادی لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اور یہ اللہ پاک نے پہلی آیت مبارکہ میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے غیظ و غضب اور غصے کے اندر بھرے ہوئے وہاں سے واپس چلے۔ ظاہر ہے کہ رنج تو انہیں بڑا ہوگا، غصہ تو بڑا آیا ہوگا، پورا 1 مہینہ اتنی تیاری کے ساتھ آئے اور اتنے پرعزم ہو کر آئے، لیکن ہم یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر جا رہے ہیں۔ اس بات کا ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ رنج تھا، غصہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت مبارکہ میں تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی اسی فتح کا اور اسی کامیابی کا اور کافروں کی اسی ذلت و خواری کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کا نتیجہ اور اس کا انجام پڑھتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ، واو اور رَدَّ لوٹا دیا، وَرَدَّ اللَّهُ اور لوٹا دیا اللہ نے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی تمہاری بہادری سے اور تمہاری حکمت عملی اور پلاننگ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اصل لوٹانے والا ان کافروں کو وہ تمہارا رب تھا۔ وَرَدَّ اللَّهُ اور اللہ نے لوٹا دیا، الذین کسے لوٹایا؟ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی کافروں کو، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں لوٹا دیا، واپس چلے گئے۔ بی میں یا ساتھ، غیظہم اپنے غیظ و غضب، بغیظہم اپنے غیظ و غضب کے ساتھ، ان دیر ریج، لم ینالو نہ وہ پہنچے، نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، جس طرح وہ جانوروں کو ذبح کرنے کا جہاں ذکر ہے تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ پاک کو تمہارے ذبح کیے گئے، قربان کیے گئے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی تمہاری طرف سے چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کی حالت، کیفیت، تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ خون تو ادھر ہی بہہ جاتا ہے، گوشت تم پکا پکو کے کھا جاتے ہو۔ تو اس پورے قربانی کے پروسیس سے جو چیز اللہ کی طرف پہنچتی ہے تمہارے نامہ اعمال میں، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو وہاں اس آیت میں بھی کیا لفظ استعمال ہوا؟ لن ینال اللہ، پہنچنا، تو یہ بھی وہی لفظ ہے، لم ینالو نہ وہ پہنچے، خیرا
کسی بلائی تک، کسی خیر تک، کسی کامیابی تک، لن ینالوا خیرا، وہ کسی خیر تک، کسی بلائی تک نہیں پہنچ سکے۔ یا اس کا ایک دوسرے انداز سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے لن ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بلائی نہ پائی، وہ کوئی بلائی حاصل نہ کر سکے، انہوں نے کوئی بلائی حاصل نہ کی، کوئی کامیابی حاصل نہ کی۔ جیسا کہ میں وضاحت کر چکا، نہ کوئی مدینہ پر کنٹرول حاصل کر سکے کہ مدینہ پر قابض ہو جاتے، نہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال سکے، نہ کسی کو شہید کر سکے، نہ کسی کو غلام، نہ کسی کو لونڈی، نہ مسلمانوں کی کسی مال و دولت پر ہی وہ قبضہ کر سکے۔ یہ مطلب ہے لن ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بلائی حاصل نہ کی۔ وَكَفَى اللَّهُ، اور کافی ہو گیا اللہ، المؤمنین، ایمان والوں کو، مومنوں کو، القتال، لڑائی سے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ مومنوں کو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ نے ایمان والوں کو لڑائی کے بغیر ہی فتح عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے گویا کہ لڑائی اپنے ذمہ لے لی۔ ایمان والوں کی آزمائش ضرور ہوئی، امتحان ضرور ہوا کہ دشمن سرحد پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے 3000 کی تعداد میں، اتنا بڑا لشکر، تو مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، خوف بھی تھا، پریشر تھا، اور ایمان والوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر شب و روز کی محنت، دن رات محنت کر کے اتنی بڑی چوڑی اور گہری اور اتنی لمبی خندق ہوتی، یہ سارا کچھ تو کیا، لیکن پھر بھی یہ مشقت تھی، محنت تھی، آزمائش تھی، لیکن لڑائی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں خون بہتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ شہادت کے رتبے پہ پہنچتے ہیں۔ یہ سارا لڑائی والا پروسیس نہیں ہوا، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اللہ نے اکیلے نہیں لڑائی کر لی ان سے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، قویًّا، بہت قوت والا، بے حد قوت والا، عزیزا، سب پر غالب۔ سوال پیدا ہوتا تھا نا یہاں کہ اتنا بڑا لشکر، کافروں کی اتنی ورائٹی، اتنے قبائل، طرح طرح کے ون سونے کافر جمع تھے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ٹیکنالوجی، جنگی حکمت عملی ہوگی نا، تو اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آنے والا لشکر، لیکن اس کے باوجود ان کا شکست کھا کر بغیر لڑائی کے چلے جانا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بظاہر عقلی طور پر یہ بات ناممکن اور بعید از عقل محسوس ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دیا ہے اللہ پاک نے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، قویًّا، بے حد قوت والا، قویًّا مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ، اور عزیزا یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، قویًا عزیزا، بے حد قوت والا، سب پر غالب۔ یہ جواب ہے تمہاری اس مشکل کا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہمیشہ سے بے حد قوتوں کا مالک اور سب پر غالب ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس مدد کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ اس نے کیسے مدد فرمائی تمہاری۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات، آیت نمبر 26 اور 27 میں ذکر ہے غزوہ بنو قریظہ کا۔
بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جیسے کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی۔ یہ مدینہ کے اندر ہی موجود تھے۔ یہ کل 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، زواد کے ساتھ نذیر، اور بنو قریظہ۔ 2 قبائل کو تو پہلے ہی مدینہ سے دفع کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن ان یہودیوں نے کچھ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہوگا، کچھ نرمی دکھائی ہوگی، ان کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا مسلمانوں کا کہ چلو تم یہاں رہ لو، تم کچھ بہتر محسوس ہوتے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، میثاق مدینہ، ایگریمنٹ کر لیا کہ مدینے کا دفاع مل کر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ مذہب اپنی جگہ یہودیت، تم اپنی عبادت خانوں میں جیسے کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اور ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن ایک مشترکہ کاز، مشترکہ مشن کیا ہے؟ مدینے کا دفاع۔ تم بھی مدینے میں رہتے ہو، ہم بھی مدینے میں، تو مدینے کے دفاع کے لیے ہم اور تم ایک ہو، ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہے۔ جیسے یہ پاکستان ہے، تو پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پاکستان کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں، اور بھی کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اب پاکستان کے جب دفاع کی باری آتی ہے نا، تو ہم ان سب کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی جلسہ، کوئی پروگرام کرنا پڑے کسی دشمن کے خلاف، تو ہم اپنے سٹیج پر ان کافروں کو بھی بلا لیتے ہیں، آؤ بھائی تم بھی سٹیج کے اوپر بیٹھو دفاع پاکستان کے لیے، اور کفر کو یا اپنے دشمن کو ہم یہ مل کر پیغام دیں گے کہ پاکستان کے دفاع میں پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ، جو بھی ہیں وہ سب ایک ہیں، یکجان ہیں۔ تو ایسا کرنا جائز ہے۔ بعض مشترکہ مقاصد کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جا سکتا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بنو قریظہ کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا، لیکن جب باہر سے کافر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے سرحد پہ آ گئے، تو انہوں نے ان کو قائل کر لیا، اپنے ساتھ ملانے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی عہد شکنی، جو عہد و پیمان کیا تھا مسلمانوں سے، اس کو توڑنے کا فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ اور ان کے عزائم بڑے خطرناک، کیونکہ یہ اندر موجود تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے پیٹھ سے چھرا گھونپنا تھا۔ اور جو اندر کے آستین کے سام جنہیں کہتے ہیں، آستین کے سام، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ جب غداری کرتے ہیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے، کیونکہ مسلمانوں کی عورتیں، بچے، بوڑھے، جو بھی تھے، مریض تھے، جو گھروں کے اندر موجود تھے، انہوں نے ان کو نقصان پہنچانا تھا سب سے پہلے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کا اعلان کر دیا، تو آپ نے اپنے 2 انتہائی معزز ترین 2-3 صحابہ کو بھیجا۔ ایک ان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 سعد، اور ایک انصاری صحابی تھے، ایک اور انصاری صحابی۔ ان تینوں کو وہاں بھیجا کہ جائیے اور جا کر وہاں معلومات لے کر آئیے مدینہ کے اندر، کیونکہ آپ مدینہ سے کچھ باہر تھے نا۔ تو ان کو بھیجا
کہ جائیے اور وہاں جا کر معلومات لے کر آئیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کیا واقعی یہودیوں نے عہد شکنی کر دی ہے؟ اور ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو ملاحظہ کیجیے. آپ نے باہر کافروں کی جاسوسی کے لیے بھی بھیجا تھا نا اپنے صحابہ کو، اور اب یہاں بھی بھیجا، کیونکہ جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے اس کا تمام حالات سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے مطابق پھر نئی پلاننگ اور نئی منصوبہ بندی کرنی ہوتی. تو آپ نے ان کو بھیجا، اور ساتھ مزید آپ کی حکمت عملی ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے کہا اگر تو یہودیوں نے عہد شکنی نہیں کی، یہ صرف افواہ ہے، تو پھر اعلانیہ آ کر بتا دینا سب کے سامنے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں. تو یہ جو خبر سن کر مسلمانوں کو جو پریشانی ہے نا، وہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور اگر تم دیکھو کہ واقعی انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے تو پھر اعلانیہ آ کر نہیں بتانا، پھر سب کے اندر عوام الناس کو نہیں بتانا، پھر مجھے اشارے کرائے سے تم نے سمجھانا ہے کہ انہوں نے واقعی عہد شکنی کر دی ہے، تاکہ اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو، اپنے صحابہ کو اس خبر سے دور رکھا جائے، ان کے حوصلے اور ان کا مورال اپ رکھنے کے لیے. کیونکہ جنگ کے اندر جنگ لڑنے والے جو فوجی ہوتے ہیں نا، جوان ہوتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھنا یہ ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے. انہوں نے وہاں جا کر جب حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کام بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں. یہودیوں نے واقعی عہد شکنی کر دی ہے، اور وہ یہاں تک بکواس کر رہے تھے جب انہوں نے جا کے ان سے بات چیت کی نا کہ بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، تو انہوں نے کہا کون محمد؟ نعوذ باللہ من ذالک. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سا معاہدہ؟ اللہ اکبر. اور کہنے لگے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ شاہدہ نہیں، چلو بھاگ جاؤ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق بھی نازیبہ قسم کے الفاظ بول رہے تھے. انہوں نے واپس آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے کرنے سے بتا دیا کہ واقعی حالات ٹھیک نہیں. جنگوں کے اندر دشمن اگر تمہارا نقصان بھی کر رہا ہو نا تو اس نقصان کو بھی عوام الناس کے اندر پھیلاتے نہیں. یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. ورنہ پوری قوم کے اور فوج کے فوجی جوانوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. وہ ہتھیار ذہنی طور پہ پھینک دیتے ہیں کہ اب تو مارے گئے ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں بن سکتا، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. اس لیے ہمارے بہت سے نادان مسلمان جو ہیں وہ جنگی حالات کے اندر جو چیز آتی ہے بس اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. جو خبر آئی آگے پھیلا دیتے، جھوٹی ہے سچی ہے، اس کو پھیلانا اور آگے دوسروں تک شیئر کرنا یہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں، اس کو بالکل نہیں سوچتے. تو سوچنا چاہیے ایسے حالات کے اندر صرف وہ خبریں نشر کرنی چاہیے جس سے اپنے لوگوں کا مورال، حوصلہ وہ اپ ہو. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو باہر کے کافر تھے، باہر کے دشمن تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کر کے بھگا دیا. اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے اور قریش کے درمیان غلط فہمیاں بھی پیدا ہو گئی. بنو قریظہ کے یہودی جو اندر تھے، جنہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان کے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے پیدا ہوئی. آپ نے باقاعدہ ایک سردار کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ تم جا کر یہ کام کرو، ان کے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرو، ان کا جو اتحاد ہے نا اس کو پارا کرو. اور وہ سردار واقعی ان کے پاس بھی گیا، ان کے پاس بھی جاتا تھا، دونوں طرف جا کے ایک دوسرے کے خلاف کرتا رہا اور بالآخر غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. وہ باہر والے دشمن تو بھاگ گئے اور یہ تو مدینہ کے اندر ہی تھے. اب باری آ گئی ان کی.
اللہ اکبر. انہیں سوچ تو گئی ہوگی نا کہ اب ہماری باری ہے. انہوں نے بہت اپنے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے. قلعے جنگوں کے اندر قلعے استعمال ہوتے ہیں. قلعہ وہ محفوظ عمارت ہوتی ہے جس کی دیواریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، جس کے اندر جنگی حالات کے اندر لوگ پناہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں یہ بادشاہی قلعہ ہے، یہ لفظ قلعہ ہوتا ہے. بہرحال قلعہ بھی مشہور ہے. تو یہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے یہودی کہ چھپ جاؤ یہاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر غسل فرمایا، فرش ہوئے. ساتھ ہی جبریل امین آ گئے. انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنگی ہتھیار اتار بھی دیے ہیں، آپ تو نہانے دھونے لگ گئے، فارغ ہو گئے جنگ سے. ہم فرشتوں نے اللہ کی قسم ابھی ہتھیار نہیں اتارے. ابھی یہ بنو قریظہ کے یہودیوں سے ان کی عہد شکنی کا انتقام اور بدلہ لینا اور اس کی انہیں سزا دینا باقی ہے. اور اگر وہ باہر والے دشمن نہ بھاگتے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا ہوتی تو ان یہودیوں نے بڑا نقصان کرنا تھا مسلمانوں. باہر والوں سے زیادہ انہوں نے نقصان کرنا تھا. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے اعلان کر دیا مسلمانوں میں اور پورے مدینے میں یہ اعلان کر دیا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھے گا. سب لوگ عصر کی نماز ادھر جا کے پڑھیں گے. اناؤنس کر دیا آپ نے اور صحابہ وہاں پہنچ گئے اور جا کر یہودیوں کا محاصرہ کر لیا. بنو قریظہ کے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا. 1 مہینے تک یہ محاصرہ، یہ گراؤ جاری رہا کیونکہ وہ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی اندر جانے، ان کا محاصرہ کر لو. تو ظاہر ہے کہ جب ان کا اناج وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوں گی تو باہر آئیں گے. تو ان کے ساتھ اعصابی جنگ کرو، یہ اعصابی طور پہ، ذہنی طور پہ تھک جائیں گے، پھر باہر آئے. اور ایسا ہی ہوا. 1 مہینے کے بعد یہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے اور ساتھ یہ کہا، اس شرط پر سرنڈر کر رہے ہیں، ہتھیار پھینک رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں کہ ہمارے متعلق ہماری جو بھی غلطی کوتاہی ہے اس کا فیصلہ اور اس کی سزا، اس کا فیصلہ کریں گے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. مدینے کے سردار تھے نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، انصار کے سردار تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھے آدمی ہیں، یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہوگا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے پیغام بھیج دیا حضرت سعد کو. سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج دیا گیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی بھی تھے. ان کے بازو میں، یہ غزوہ خندق کے دنوں میں، کیونکہ کافر اندر تو نہیں آ سکے لیکن باہر سے کوئی تیر شیر مارتے رہے، تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں رگ میں لگا تھا، وین میں، جس کی وجہ سے خون مسلسل بہ رہا. اور اسی خون کی وجہ سے، اسی بلیڈنگ کی وجہ سے بالآخر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے. تو خیر ابھی وہ زخمی تھے. آپ نے ان کو بلایا. وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنو قریظہ کے علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. جب وہ تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے، مدینے کے مسلمانوں سے کہا، قوموا الی سیدکم، آگے بڑھو، اپنے سردار کو، زخمی تھے نا تو ان کو نیچے اتارو سواری. قوموا الی سیدکم،
یہ نہیں کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہوں پہ. یہ جو احتراماً کھڑے ہوتے ہیں نا اپنی جگہوں پہ بت بن کے، یہ جائز نہیں ہے. آپ نے عربی گرامر کو سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں، آپ نے یہ نہیں کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو، یعنی اٹھ کر اس کی طرف آگے بڑھو اور اس کو نیچے سواری سے اتارو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ یہودیوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں، تو فیصلہ کیجئے، اے سعد فیصلہ کیجئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو جنگ کے قابل مرد ہیں نا، یعنی بالغ مرد، جوان مرد، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو ان کے بچے اور عورتیں ہیں ان سب کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے. یہ میرا فیصلہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا قضیت بحکم اللہ، اے سعد تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی اللہ کا بھی حکم یہی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو دیکھتے تھے جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے تھے، یعنی جو بلوغت کی ایک نشانی ہے مرد کی، اس کے بغلوں کے زیر ناف بال اگے ہوتے ہیں. کہتے جس کے وہ بال اگے ہوتے تھے اس کو قتل کر دیتے تھے بالغ سمجھ، اور باقیوں کو بچے سمجھ کے چھوڑ دیتے، ان کو غلام بنا لیتے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان یہودیوں کا سارا مال، سواریاں، اور اسی طرح درہم و دینار، اور اسی طرح ان کی وہ ساری زمین جہاں یہ آباد تھے، ساری کی ساری زمین کا مالک بھی مسلمانوں کو بنا دیا مال غنیمت کے طور پر. تو اس سارے غزوے کا تذکرہ ہے ان دو آیات میں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَأَنزَلَ، اور اس نے اتار دیا. کس نے اتار دیا؟ اللہ پاک نے. الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروا، مدد کی تھی. ظاہروا چڑھائی کرنا، غلبہ حاصل کرنا، مدد کرنا. ظاہروا جنہوں نے مدد کی تھی، ہم ان کافروں کی جو بھاگے تھے نا، جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہے. فرمایا کہ اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی، ہم ان کافروں کی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے. یہ یہودی تھے نا اہل کتاب میں سے، جن کو اللہ نے اتارا تھا ان کے قلوں سے. اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مشرکوں کی مدد کی تھی انہیں اتار دیا، من سیاسیہم، ان کے قلوں سے. سیاسی، سیسیتن کی جمع، سیسیتن قلعہ، فورٹریس، تو اس کی جمع سیاسی. ان کے قلوں سے اتار دیا. فرام دیئر فورٹریسز، فورٹریس اسٹیڈیم گجرا ادھر لاہور میں ہے، فورٹریس. من سیاسیہم، ان کے قلوں سے. اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، باہر سے آنے والے کافروں کی، ان کے قلوں سے اتار دیا، مجبور کر دیا انہیں نیچے اترنے پر. وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، ان کے دلوں میں مسلمانوں کو روب دبدبہ بٹھا دیا تھا. اب انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں، اترنا پڑا بلا کر. فریقاً، ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، وتأسرون، اور اسیر بناتے تھے، قید کرتے تھے تم، فریقاً، دوسرے گروہ کو. ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے تھے. یہی کام کیا تھا بنو قریظہ کے دو گروہ، دو حصے کر لیے تھے، کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنا لیا.
وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، وَأَوْرَثَ، اور اس نے وارث بنا دیا اللہ پاک نے، کم تمہیں، ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا بھی، لم تطئوا، نہیں تم نے روندا تھا، ہاں اسے، لم تطئوها، جسے تم نے نہیں روندا تھا، یعنی جہاں تمہارے ابھی قدم نہیں لگے تھے۔ ایسے بھی علاقے تھے نا کچھ یہودیوں کے جہاں کبھی کوئی مسلمان گیا ہی نہیں، قدم ہی نہیں رکھا تھا کبھی کسی مسلمان نے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ارضہم کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، تو یہ جو بعد میں دوبارہ ارضن آیا ہے، اس سے مراد مدینے کے علاوہ باہر کے کئی علاقے ہیں جن کا اللہ پاک نے مسلمانوں کو مالک بنا دیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ یا تو اس سے مراد وہی سرزمین ہے یہودیوں کی ہی، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ، یہ سب تمہاری بہادری کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب تمہاری جنگی مہارتوں کی وجہ سے نہیں ہوا، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیرا، پوری طرح قادر۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے، اس لیے اس نے اپنی قدرت سے باہر کے دشمنوں کو بھی بگا دیا ذلیل و رسوا کر کے، اور اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو بھی اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کر دیا، ان پہ تمہارا روب ڈال دیا، اور ان کو تم نے قتل بھی کیا اور انہیں تم نے قیدی بھی بنایا۔ اس طرح مدینہ منورہ مکمل طور پہ تمہارے زیر لگی آ گیا، اور اسلام کا مکمل غلبہ اور اسلام کی مکمل حکومت مدینے پہ قائم ہو گئی، اور اللہ پاک نے ان ظالموں سے، یہودیوں سے جان چھڑا دی، اور اس کی اثرات مدینہ کے قرب و جوار میں باقی علاقوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، مسلمانوں کی عزت اور غلبے اور روب اور دبدبے میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو آج کے دور کے جو اس طرح کے عہد شکن کافر ہیں، ظالم یہودی ہیں، جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔